نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر محبت و شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار جانتا ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، وهو الرحيم الغفور، اور وہی ہے مہربان بخشش والا۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے والا۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں
جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا یعنی جنون ہے، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کرنے سے ہدایت کا نور ملتا ہے، تلاوت کلام پاک کرنے سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، تلاوت کلام پاک کرنے سے گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اور تلاوت کلام پاک کرنے سے انسان شریر جنات کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کے اندر ایک لازمی جو ہے وہ ہماری روٹین کے طور پر شامل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح اور درست انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم۔ اللہ اکبر، سلسلۃ الذہب ہے یہ، سبحان اللہ۔ تو ذکر رہے گا انشاءاللہ۔ سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی چین ہے، یہ چلتی چلی آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا یوں گئے مصطفیٰ کیوں پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں بڑھیے صلی علی کریمنا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تم
مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا 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 ہوگا گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا 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 روکنے کی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی آپ ہی کی خوشی آپ کا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا
کہا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا اور کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے مطلب بے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر لگا ہوگا میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا اصل فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا تمہارا مصیبت میں جب لیا سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت نصیب فرمائے. حضور کے نام کی برکت سے دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. حضرت امام جعفر صادق تاجدار اہل بیت، ان کا کچھ ابتدائی تعارف استاد صاحب بیان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلب وہ غیر معمولی شخصیت کہ ہم بہت ساری شخصیات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس میں تاریخ کی شخصیات بھی ہیں، جیسے یہ تقریباً کچھ 1400 سال پہلے کی شخصیت ہے، اب 15ویں صدی چل رہی ہے. تو جب شخصیت کو ہم سنتے یا پڑھتے ہیں یا ان کی زندگیوں کو مطلب ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کسی مثال کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو مثال سامنے ہونا تو اس کے مطابق خود کو ڈھالنا، خود کو یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا یا اپنے آپ کو موو کرنا یا اپنے کردار کو ویسا کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے باپ کی نقالی کرتے ہیں. باپ جس طرح بیٹھے گا، جس طرح پانی پیے گا، باپ اگر بار بار کہے گا نا توبہ توبہ توبہ، تو وہ بچے بھی توبہ 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 کرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دیکھ کر ہم اثر قبول کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا ان بزرگوں کے تذکرے کا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ صالحین میں سے ہیں، اور صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. سبحان اللہ. اور رب تعالیٰ کی رحمت کی جتنی محتاجی ہمیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم سوالی ہیں، کسی رحمت کے صدقے اپنا بیڑا پار ہوگا. اور تیسری بات بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں آئی، المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگر اس کی محبت صالحین کے ساتھ ہے، اس کی محبت جو جیسے کہتے ہیں ریلیجیس پرسنالٹیز کیا جیسے دینی شخصیات کے ساتھ ہے، تو یہ دینی شخصیات میں سے لے گا کیا؟ ان سے محبت رکھے گا کہ ان کی نسبت کی وجہ سے رکھے گا، ان کے کردار کی وجہ سے رکھے گا، ان کے اوصاف کی وجہ سے رکھے گا، ان کی دینی خدمات کی وجہ سے رکھے گا. یہ چیزیں ساری ایک ساتھ جو جن کا تذکرہ خیر آج ہم کر رہے ہیں امام جعفر صادق کہ نسبت بھی غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری، کہ یہ امام زین العابدین کے شہزادے ہیں امام باقر، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. اچھا، امام زین العابدین آپ کو پتہ سادات کرام کی نسل انہی سے چلی، اور یہ سادات کرام کا گھرانہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے کہ جن کی محبت ہمیں بیڑا پار لگا دے گی. اچھا، ایک تو یہ نسبت غیر معمولی، کہ ایسی نسبت کس کی ہو سکتی ہے اہل بیت کے علاوہ؟ صحابہ کرام جن کے ستارے، اور اہل بیت کشتی کی مثل، یہ مثال دی گئی. تو کشتی میں جب بیٹھ کے چلیں گے، کشتی کے سہارے جب آپ نے پار کرنا ہو کسی جگہ کو، پانی میں، سمندر میں جانا ہو، دریا میں جانا ہو، تو یہ فن ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے سمت کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ جہاز جاتے ہیں نا سمندر میں، تو وہاں تو دائیں بائیں تو کچھ چیز نظر آتی کوئی نہیں جس سے اندازہ لگائیں کہ مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو ستاروں کا علم ہوتا ہے. تو ستارے ہدایت کرتے ہیں اور یہ ڈوبنے سے بچاتی کشتی. تو یوں ہم دونوں کے دامن اقدس سے اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے، ہم لپٹے ہوئے ہیں گویا کے. تو یہ تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور پھر یہ کہ یہ والدہ کی طرف سے صدیقی بھی ہیں اور والد کی طرف سے وہ سادات کرام میں سے ہیں. تو جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ نسبت کے ساتھ ساتھ اس کا جو کردار ہے وہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہو، تو پھر اس کی پیروی کا بھی لطف آتا ہے، ان کی سیرت پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے، اور دل عقیدت سے جھوم اٹھتے ہیں کہ ان کا جو توکل تھا، جو ان کی قناعت تھی، جو ان کی حیات تھی، جو ان کی وعدے کی پاسداری تھی،
جو ان کی مروت تھی، جو ان کی ہمدردی تھی، جو ان کی خیر خواہی تھی، جو ان کی دلجوئی تھی، جو ان کا صبر اور برداشت تھا، یہ زندگی کو جب ہم سمجھتے ہیں نا کسی کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 1400 سال 1300 سال پہلے کی جو شخصیت ہے، ہم اس کے حالات زندگی سے اخذ کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. تو حالات زندگی سارے کے سارے منتقل نہیں ہوئے، جتنے منتقل ہوئے وہ بھی ایسے غیر معمولی اور رشک آمیز ہیں کہ ہماری آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کوئی غیر معمولی لوگ نہیں ہیں، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹیز ہیں. تو امام جعفر صادق کا آج یوم ہے، تو ان کی وفات کا دن، ان کا جو عرس مبارک وہ 15 رجب المرجب کو ہوتا ہے. تو اس میں مسلمان جو ہے وہ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور ایصال ثواب میں ایک مشہور صورت ہے مسلمانوں میں رائج ہے کہ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں. تو اب نیاز کھیر پوری کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، تو اصل نیاز کیا ہے؟ ایصال ثواب. تو اب ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر خوف خدا کا، کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں ان کی بارگاہ میں اور جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو آپ نے تھوڑا سا پہلو تہی کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت میں ہیں تو نصیحت کرنا تو بنتا ہے آپ کا، کہ آپ کا فریضہ ہے، تو آپ وہ انجام دیں اور مجھے نصیحت کریں. تو آپ رکے، پھر دیکھا تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہوا ہے. کہ میں تو اس خوف میں ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے میری پیروی کیوں نہیں کی. یہ عاجزی تھی آپ کی. اگر یہ لوگ پیروی نہیں کریں گے تو پھر کس نے پیروی کی ہوگی؟ اور پھر ان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جو طریقت کے شجرے ہیں مختلف، ان میں سے جو شجرہ قادریہ عطاریہ ہیں یہ اس کے شیخ بھی ہیں. کہ مطلب ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک ان سے انہوں نے بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، پھر یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہے. تو یہ شجرہ قادریہ کے بزرگوں میں سے بھی ہیں امام جعفر صادق. تو یہ ان کی غیر معمولی شخصیت، ان کے حالات، ان کے اقوال اور ان کی جو واقعات ہیں، ان کی بنیاد پر ہم ان کی شخصیت کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. مرحبا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. حضرت امام جعفر صادق کا علم کیسا تھا منعیم بھائی؟ کس حوالے سے ارشاد فرمائے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو ان کی آل میں سے ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا سمندر تھے، آپ ان کی آل میں سے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا تھا اور علمی قد بھی آپ بہت بڑا رکھتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی قد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ میں 2 سال حضرت کی خدمت میں رہا ہوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے، بڑا کچھ ان سے پڑھا ہے. لیکن جو اگر وہ میری زندگی کے اندر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ عاجزی کے طور پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان بھی ہے، جس سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جس طرح امام اعظم ان کے شاگرد تھے اور ان کے کچھ واقعات بھی ہیں ان کے ساتھ، اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کئی مالکیوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں اور عالم مدینہ کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا نوازا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. اس طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد تھے، اور حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے سفیان بن عیینہ کا، وہ بھی ان کے جو ہے وہ شاگرد کہلاتے ہیں. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ علم کی شمع سے لوگوں کے سینوں کو مزین اور ان کو روشن فرمایا کرتے تھے. کبھی کہاں جاتے قافلے کی صورت میں، کبھی کس جگہ جاتے اور لوگ آپ سے سوال پوچھتے، آپ ان کو جواب دیتے. یہ جو ہے آپ کی سیرت کے اندر باتیں ملتی ہیں، یہاں سے آپ کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل جو تھا وہ بڑا ہی انتہائی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی آپ جاتے وہاں پر لوگ آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل سے بھی متاثر ہوا کرتے تھے. جیسا کہ ابھی استاد
استاد محترم نے ایک بات بتائی کہ ایک بزرگ نے جب آ کر کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے تو آپ نصیحت کر دیتے، لیکن آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. انہوں نے دوبارہ کہا کہ کوئی نصیحت ہمیں کیجئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیسے نصیحت کر سکتا ہوں، مجھے تو اپنا ڈر ہے کل بروز قیامت اگر میرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا، آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا اور کہا کہ تم نے جو ہے ہماری پیروی نہ کی تو میں کیا جواب دوں گا، میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ کیونکہ جو بخشش کی جو بنیاد ہے وہ تو نسب پر نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر ہے. یہ آپ نے بطور عاجزی فرمایا، یہ جو انکساری تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ورنہ خوف خدا کا عالم دیکھیں، آقا علیہ السلام سے محبت کا عالم دیکھیں، عبادت اور ریاضت کا عالم دیکھیں، تو یہ ان لوگوں کا انداز ہوا کرتا تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے. جتنا علم تھا عمل اس سے بھی بڑھ جایا کرتا تھا. یہ ان لوگوں کی شان تھی. اسی طرح آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں جو ہے نا وہ بھوک لگی اور کھجوروں کے درخت تھے لیکن وہ سوکھے ہوئے تھے. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا اور وہاں سے کھجوریں توڑی اور ہمیں کہا کہ کھاؤ. ہم نے جب وہ کھجوریں کھائیں تو اس سے مزیدار کھجوریں ہم نے کبھی نہیں کھائی تھیں. یعنی اللہ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی کی کرامات بھی ہیں. یہاں سے آپ کے علمی مقام کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آپ کے عمل کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. علم یہ بہت ضروری ہے. علم کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. علم ہوگا، پہچان ہوگی، نور ہوگا، پاس روشنی ہوگی تو بندہ منزل پر پہنچے گا، ورنہ تو رستے میں بھٹک جائے گا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ہستی علم و عمل کا سنگم تھی، اور یہی جو بزرگان دین کے مبارک انداز ہیں ان سے فیض لے کر آج دعوت اسلامی یہی انداز جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے کہ ہر مسلمان کو صاحب علم بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے، اور اس کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. تو علم سکھانے کے لیے مختلف انداز ہیں، ذرائع ہیں. درس فضان سنت ہے، یہ بھی علم سکھانے کا ایک جو ہے وہ انداز ہے، طریقہ ہے. امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، یہ بھی علم سکھانے کا آسان اور زبردست ذریعہ ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے. آسان بات کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مشکل بات سمجھ سکتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو بیچارہ آسان سمجھتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ ہی جاتی ہے. فرق صرف کیا ہے؟ ایک بات کا ہے، مشکل بات آپ کریں گے تو وہ جو مشکل سمجھ سکتا ہے نا اس کو تھوڑا سا مزہ سن کے آ جائے گا، اور باقی کے تو سر سے اوپر سے گزر جائے گا. جیسے میں بولوں اعلیٰ حسب طاقت البشریہ، نظم قرآن کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنا. اب میں یہ جملہ میں نے بولا ہے، یہ اصول تفسیر کی آپ تعریف میں جائیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائے گی یہ بات بھی. تو بہرحال یہ جس کو یہ پتا ہے وہ اس کو تو مزہ آ جائے گا سن کے. واہ بھائی کیا کیا لفظ بولے ہیں. آپ کی سرگزشت سن کر میں کبیدہ خاطر ہوا. واہ 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 اللہ. یہ میں نے حقیقت جو سرگزشت کی ہے نا، جو آپ نے بتایا ہے پورا اپنا پس منظر، وہ سن کے میرے بھی دل کو یہ ہوا کہ واقعی یہ ہونا چاہیے کہ آسان ہو. جی تو مشکل بات ایک بات ہے، آسان یہ دونوں سمجھ لیں گے تو فائدہ زیادہ. جی اور مشکل بات کو مشکل سمجھنے والا بھی دعویٰ تو کرتا ہے میں نے سمجھ لیا، جی، لیکن اس کو جب یہ پوچھے نا کہ تمہاری کشتے دار پہ ان سال تک آتر امطار ہوا یا نہیں، تو وہ پھر بتائے گا کہ کتنی کھیتیاں اس سے سیراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. میں چربا کا ایک لفظ بولا سلمان بھائی کلاس میں، تحریر کے حوالے سے بھی مدنی پھول پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ اصول ہیں تو ان کے اوپر چالیں اور آپ ان کی تحریر کرنے میں آپ کو بہتری رہے گی. تو میں نے اس میں جملہ بولا کہ چربا نہیں ہونا چاہیے. یقین مانے ایک طالب علم، اور یہ 5th ایئر کا واقعہ ہے خامسہ کا، وہ کہنے لگا کہ یہ چربا کیا ہوتا ہے، کراچی کا رہنے والا. میں حیران، میں نے پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا یار واقعی آپ کو نہیں پتا؟ کہتا ہے جی نہیں پتا مجھے. تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حسن ظن تو رکھنا ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ چربا کا مطلب کاپی کرنا، کاپی پیسٹ کرنا. ہاں اچھا اچھا، تو کاپی پیسٹ سے وہ سمجھ گیا، چربا سے نہیں سمجھا. جی تو یہ ہم اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تو ساروں کو پتا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. تو ہمیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو آسان الفاظ میں بتا دیں تاکہ وہ علم منتقل ہونا چاہیے. درست فرمایا سر آپ نے. تو بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھا علم سیکھنے کا. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ پلیٹ فارم موجود ہے، امیر سنت سکھا رہے ہیں بڑے آسان انداز میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. تو اس کو جو ہے اور سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ آسان طریقے سے ہی گفتگو کریں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اس کو آپ زندگی میں ایڈ کریں. یہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں،
مدنی چینل ہے یہ علم سکھا رہا ہے، مختلف پروگرامز ہیں یہ آ رہے ہیں، یہ علم سکھا رہے ہیں۔ عمل کے لیے مدنی قافلے کا الحمدللہ سلسلہ موجود ہے، مدنی قافلے میں آپ سفر کریں گے تو مسجد میں ایک تو رہنا ہے، پھر آپ کا سارا جو وقت ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی پاسداری، شریعت مطہرہ کے مطابق گزرے گا، جس طرح ہم سے اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے ویسے ہم اپنا وقت گزاریں گے تو یہ پریکٹیکل بھی ہوتا جائے گا، سیکھتے بھی جائیں گے، ساتھ میں پریکٹیکل بھی ہوتا جائے گا۔ تو یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ علم بھی ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور علم و تقوی کے سنگم تھے کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام جعفر صادق کا ایک واقعہ امام ابو القاسم قشیری نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے آیا اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا، وہ ایک جگہ پر سو رہا تھا، اچانک سے اٹھ گیا اور کہتا ہے کہ میرا وہ سونے کے سکوں کا تھیلا غائب ہو گیا۔ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے اور روک کے انہیں کہتا ہے کہ آپ نے میرا سونے کے سکوں کا تھیلا چرایا ہے تو آپ میرا وہ تھیلا واپس کریں، آپ چور ہیں۔ یوں کر کے ایک تو چوری کی تہمت بھی لگا دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ میرے واپس کریں وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ 1000 سونے کے سکے اس سے پوچھا گیا کتنے تھے بھائی تمہارے؟ جی 1000 سونے کے سکے تھے۔ تو آپ نے 1000 سونے کے سکے اس کو تھیلے میں ڈال کے حوالے کر دیے۔ وہ لے کے گھر گیا، گھر جا کے دیکھا کہ وہ جو تھیلا میں ادھر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو یہاں گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ بعض اگر بندے کو ہوتا ہے نا، بندہ بازار جاتا ہے جیب کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ پیسے کہاں گئے، پیسے کدھر رہ گئے؟ تو پیسے کہیں بھی نہیں ہوتے، پیسے گھر پہ رہ جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے پیسے میرے چوری ہو گئے، غائب ہو گئے، نکلا ہی نہیں، لے کے نکلا ہی نہیں، آئے نہیں لے کے، تو وہ تو گھر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یوں اس کے بھی وہ گھر پر تھے، بڑا شرمندہ ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک تو مدینے میں پھر چور بھی بنا دیا، چور بنا کے وہ بھی کیا بھلا مانس آدمی تھا، سامان بھی وہ سونے کے سکے انہوں نے بھی دے دی، میں لے کے آ گیا، بڑا شرمندہ ہوا، واپس آیا، گھر پہ پہنچا، دروازہ بجا کے کہتا ہے کہ جی میں معافی بھی مجھے دے دیں اور یہ میں پیسے آپ کے، یہ آپ کی جو رقم تھی سونے کے سکے 1000 میں واپس لے آیا ہوں، یہ آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، معاف بھی کیا، اور ہم جو ایک دفعہ دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ تو آپ نے یہ کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ وہ وہاں پوچھتا بھی کون ہیں یہ آدمی؟ اسے بتایا گیا یہ حضرت علی المرتضیٰ کے راج دلارے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کے تارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے، یہ آپ دیکھیں درگزر کا، معاف کرنے کا، مہربانی فرمانے والا یہ انداز ہے۔ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی یہ نہیں کی۔ یہ گھرانہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو ہے وہ گھرانہ ہے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کا گھرانہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل ہے، ان کا یہ مبارک انداز ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بات بول دے اور بعد میں معافی بھی مانگے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بھی غور کر لیں۔ اللہ ہمیں یہاں یہ پوائنٹ نا کہ جب کسی نے آپ پر کوئی ایلیگیشن لگایا ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں نا، اگر تھوڑا سا یہ سوچ لے یار اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے جی تو میں غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں، تو اگر آپ پولائٹنیس سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی معاملہ ہو کہ وہ پہلے آپ پہ الزام لگا رہا تھا پھر وہی معافی مانگنے بھی آ جائے۔ تو ہے یہ کہ ایسے چیزوں میں نا پیروی کی ضرورت ہے کہ ان کا صبر اور برداشت ہم نے سنا، ہم اپنی ذات پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پہ تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے نا، جی ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہمارے اوپر بات کرنے والے، تو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی ہو۔ اگر غلط فہمی دور ہو جاتی ہے آپ کے وضاحت کرنے سے تو فابیا، ورنہ ٹھیک ہے کہ وہ جو شریعت میں طریقہ موجود ہے کہ ثبوت ہونے چاہیے، تو ثبوت کے بعد پھر آپ، جب ثبوت آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے تو وہ ثبوت لائے گا کہاں سے؟ تو کچھ چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے نا تھوڑی پولائٹنیس بھی چاہیے، جو ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ بہت کم رہ گئی ہے۔ صبر اور برداشت کا جو مادہ ہے نا وہ اب سمجھ لیں کہ ایک وہ کیا کہیں کہ ہمارے
پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. میں وہی آسان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صبر اور برداشت کا جو حصہ ہے ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ صاحب مجھے جو لگتا ہے کہ ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں. جی جی صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں یہ آسان بھی ہو جائیں گی. ذہن بنایا ہوا ہے بھی ہم نے صبر نہیں کرنا. میرے پاس کل ایک اسلامی بھائی آئے، خالد بھائی، اور انہوں نے ایک مسئلہ بتایا. کل آئے یا پرسوں آئے، برن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. یعنی وہ میرے پاس تقریباً 10 منٹ بیٹھے ہوں گے اور 10 منٹ کے اندر انہوں نے مجھے غصہ بہت آتا ہے، یہ کم از کم 5-6 دفعہ تو انہوں نے کہا ہوگا. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں مجھے غصہ بہت آتا ہے. جب میں کوئی بات تھوڑی اور سمجھانے والی کو کروں پھر مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. وہ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے روحانی علاج بتا دیں. تو میں نے کہا روحانی علاج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ایک اور کام کی بھی حاجت ہے کہ یہ ذرا آپ بیچ میں سے نکالیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. بعض اگر بندہ ایک بات بول بول کے نا وہ اپنی کیفیت ویسی وہ بنا ہی لیتا ہے. اچھا غصہ آیا، کیا ہوا؟ غصہ آیا، بھائی کو جو ہے وہ تھپڑ مار دیا اور اس کو کوٹ دیا. اب والدین نے کہا کہ آپ نے یہ بدتمیزی کی ہے لہذا آپ گھر سے کیا ہو جائیں، رخصتی ہو جائیں. آپ اپنا حساب کتاب دیکھ لیں کہاں رہنا ہے آپ نے. یعنی یوں نظام جو ہے بن گیا. وہ پہلے ذہن تو بنائیں کہ ہم نے صبر بھی کرنا ہے، برداشت بھی کرنا ہے. اگر غلطی ہو ہی گئی ہے، ہم آپ کی بات رکھ لیتے ہیں کہ سامنے والے نے غلط کیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی سامنے والے کی نہیں تھی، یہ تو میرے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، میرے سننے میں غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی پر میں تھا، وہ نہیں تھا، وہ تو صحیح تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اللہ وہ بہت ساری اس پر بھی مجھے میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، لیکن جو پوائنٹ جس پر آنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ذہن تو بنائیں، صبر و برداشت بھی کرنا ہے. اور ساتھ میں کیا ہے، کسی کو غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کو پھر کیا کرنا ہے، اس کو معاف بھی کرنا ہے. اللہ کرے میں نے تو ان کو ذہن بنایا، میں نے کہا معافی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں اور آئندہ ایسا نہ کریں. وہ اللہ کرے ان کو وہ اس پر عمل کر لیں، لیکن ذہن تو بنائیں. اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا لوگوں کا یہ ریسرچ بھی پیش کی ہے کہ انسان کے جو مزاج کا یا اس کے کردار کا ایک پتہ سڑکوں سے بھی چلتا ہے. پھر ٹریفک دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے وہ بھیجا مجھے کلپ، وہ ہے سبق آموزین معنوں میں، کہ وہ بالکل ٹریفک جیم ہے نا، اب وہ پچھلی گاڑی والا ہارن مار رہا ہوگا نا بار بار. اب آگے والا اس ہارن کو اگر قبول کر بھی لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی راستہ دے دو مجھے. وہ کہاں سے راستہ دے، نہ تک گاڑی دائیں ہو سکے، نہ بائیں ہو سکے، نہ آگے جا سکے، نہ پیچھے جا سکے. وہ تھا یہ وین نہیں ہوتی وہ جس میں سامان رکھتے ہیں، آئس کریم ٹائپ اس طرح کے، وہ کنٹینر، چھوٹا کنٹینر جو وہ ہوتا. وہ ڈرائیور اترا اور وہ گاڑی کے آگے آگے اس نے وہ کھولا دروازہ اس کا، اور گاڑی والوں کو کہتا کہ آئیں آپ اندر آ جائیں. مقصد ہے کہ راستہ تو کہیں ہے کوئی نہیں، تو آپ نے اگر اس میں گھسنا ہے تو آپ تشریف لے آئیں. تو سیکھنے کو یہ تھا کہ آپ جب پیک ہیں تو آپ ہارن مار کے آگے والے کو کیوں ڈسٹرب کر رہے. تو یہاں پہ بھی صبر اور برداشت تھوڑا سا ہو کہ ہارن بھی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ صبر برداشت والا ہے یا نہیں. جب راستہ ہی نہیں ہے تو ہارن مار کے آپ نے کرنا کیا ہے یار، کام کا بیٹری ضائع ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اپنی پریشانی میں اگر کبھی آ بھی جائیں تو پھر وہ جب تک سب کو پریشان نہیں کر لیں تب تک چین سے نہیں بیٹھتے. بلکہ جبکہ جن حضرات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے حصہ ملا ان کی شان بڑی نرالی رہی. سلمان بھائی، اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ان کے سیرت کے بارے میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے والا پہچان لیا کرتا تھا کہ یہ عالی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. عفو درگزر کرنا، فضل و جود ان کی یوں سمجھے شخصیت کا دوسرا حصہ تھا. حضرت عمر بن مقدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کے جود و عطا دیکھتا تھا کہ آپ لوگوں کو اتنا کھانا کھلاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے بھی بچا کے نہیں رکھتے، گھر میں جتنا ہے سب کھلا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بات ریئلائز ہوتی تھی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد سے اللہ اکبر. اس قدر فیاضی، اس قدر لٹانا یہ اسی گھرانے کا حصہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یا آل رسول ہونے کا گویا ایک امتیازی وصف اس اعتبار سے بھی پہچانا جاتا تھا
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ہاتھوں سے بھرے خزانے لٹا رہے ہوتے. ابھی جس طرح آپ نے واقعہ ارشاد فرمایا کہ 1000 دینار وہ بھی ایک بندے کی غلط بات پر جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا اس کو اور بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا درد ہے نا وہ درد اس کا مداوع کیسے ہوگا، وہ دور کیسے ہوگا. اچھا اس سارے سینیریو میں یہ بات بھی اگر ہم سمجھیں کہ مشکل میں پڑے ہوئے بندے کی، مصیبت زدہ بندے کی اگر مصیبت کو دور کر دیا جائے تو اس کو چین آ جاتا ہے. ساتھ ہی سلمان بھائی دوسری بات ہم اگر یہ بھی سمجھیں کہ وہ بندہ جو کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ کرتا ہے یا خاموش رہنے کی جگہ پر بھی بول پڑتا ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں اسے گلٹی ضرور ہونا پڑتا ہے، یار میں نے یہ نہیں کیا ہوتا، نہ ہی کرتا، میں نے یہ اس پہ الزام لگا دیا، میں نے نہ ہی لگاتا. یار اب دیکھو جب بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اتنے بلند مرتبے والے ہیں، کس قدر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر لیا. لیکن بڑوں کا انداز دیکھیے، ایک یہ مشفقانہ بھی ہے، ہمدردانہ بھی ہے اور محبت بھرا انداز بھی ہے، اور یہ بلند اخلاق و بلند کردار والوں کا ہی حصہ ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ دونوں باتیں ہی سمجھیں کہ ایک تو معاملے میں فوراً ڈیسیجن لینا، اور ڈیسیجن بھی بولڈ سٹیپ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فوراً لے لیا جائے کہ بس اب اس سے بڑا کوئی اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کہیں اگر وضاحت دینی پڑے، کہیں لفظ آپ کو استعمال کرنے ہی پڑے، کہا جاتا ہے سلمان بھائی ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جو اگر واپس لینے ہو نا تو پھر تکلیف نہ دیں آپ کو. لوگ غصے میں آ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بس اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم تمہارا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تم ہی چور ہو. اب یہ والے الفاظ جب واپس لینے ہوتے ہیں، یا کسی پر لگایا ہوا الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو الزام سے بری ہے، غلطی تو میری ہی تھی، اب جتنے بڑے الفاظ الزام لگاتے وقت استعمال کیے ہوں گے نا اتنی ہی زیادہ ندامت کا بھی سامنا ہوگا. تو اولاً تو الزام لگانے سے پہلے ہی سوچنا ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، اور دوسرا کبھی کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ کسی پر شک گزرا، اب شک گزرا تو اس شک کو دور کرنے کے طریقے ہونے چاہیے. ہر بندے پر شک دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے میرا سامان لیا ہے لہذا اپنی چیکنگ کروائیں. اب فوراً اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے سامان کو نہیں چیک کیا جائے گا، تھوڑی دیر رک کر اگر کسی پر شک ہو گیا تو کچھ مشاہدہ بھی کیا جائے گا، کچھ دیکھا جائے گا کہ یار یہ شکل و صورت سے تو اچھا خاصا لگتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی کر گیا ہو سکتا ہے کہیں غلطی سے میرا کوئی سامان اس کے پاس رہ گیا ہو، تو اس کو اسی انداز سے ڈیل کیا جائے تاکہ اخلاق و کردار میں بھی بندہ رہے اور بات کا حل بھی نکل آئے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے اور سامنے والا پکڑا ہی گیا ہے تو اب ایسے پل پڑتے ہیں اس پر کہ غلطی محض اس ہی کی تھی، جبکہ اہل بیت کا انداز یہ ہے کہ غلطی نہ ہونے پر بھی یہ نوازنے ہی والے ہیں، عفو در گزر. اس کا معنی اگر سمجھنا ہے نا سلمان بھائی تو اہل بیت کی یہ جتنے افراد ہم ان کا نام لے رہے ہیں، انہیں سلسلۃ الذہب کہہ رہے ہیں، ان کی سیرت کے واقعات پڑھتا چلا جائے بندہ یعنی نصیحت کرنے کا معاملہ ہے وہاں پر ان کا انداز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اب خود بڑے امام ہیں، عالم مدینہ کہلائے، اس کے باوجود آپ کا انداز پتہ ہے کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہا تو میں نے ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی ایک عبادت میں دیکھا، یا یہ نماز میں مشغول ہوتے تھے، یا یہ تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے تھے، یا یہ روزہ دار ہوتے تھے. آپ دیکھیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ افراد خود بھی زبردست تقوی کے پیکر تھے لیکن علم بھی ساتھ ساتھ تھا. جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ بیان کر رہے ہیں یا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہاں پر بات کیا چل رہی ہے کہ ہم نے ان کو عبادت گزار پایا ہے، ہم نے ان کو اپنے علم پر عمل کرنے والا پایا ہے. یوں بھی بندہ اگر کسی کی سیرت کا جائزہ لے، کسی کی شخصیت کا تجزیہ کرنے لگے
جی تو تھوڑا سا توقف تو کرے گا نا اس کے بارے میں، تھوڑا سا اس کی ذات کو گہرائی سے دیکھے گا تو. اور یہ کتنا لطیف جملہ ہے کہ جب بھی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ اکبر. یعنی اس میں ہر وقت آتا ہے سلمان بھائی، جی اور رات و دن دونوں ہی پہلو آتے ہیں. ایسا ہی. رات کو حاضر ہوں تو یہ نوافل کی کثرت کرنے والے ہیں، اور دن کو حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں. کیا بات. یہ ان کا کردار ہے. اور جو دیکھ رہا ہے تو جناب کسی کو کھانے کھلانے والے ہیں، اور ایسے دسترخوان بڑے لٹانے والے ہیں. کیا بات. رب العالمین جل وعلا کے حضور یہ دعا کر رہے تھے، ایک شخص نے ان کی مطابقت کی اور دیکھا کہ کوئی وجیح شخص ہے، کوئی نیکوکار ہے جو دعا میں مصروف ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم بھی ساتھ پیچھے چل کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اس کی قبول ہوگی تو ہماری بھی قبول ہوگی. واہ. اب یہ دعا رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، یا رب کہہ کر اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں، تو وہ شخص بھی ہاتھ اٹھا کر دعا میں شریک ہو گیا. اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا ربی یا ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور جب تک پکارتے رہے کہ حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سانس پھولنے لگی. اب وہ بندہ توجہ کے ساتھ، یہ کیسا انہماک کے ساتھ بندہ دعا کر رہا ہے، جانتا نہیں ہے کہ دعا کرنے والا کون ہے، بس دعا کا انداز پسند آ گیا کہ یہ رب سے لو لگایا ہوا ہے اور ایسے بے خود ہو کر رب سے مانگ رہا ہے. اب یا ربی کی صداؤں میں ساتھ پھر تھوڑی سانس بحال ہوئی. اب رب العالمین کی بارگاہ میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کیا کر. اب پھر وہی انداز ہے کہ سانس پھولنے لگی. پھر یا حیو یا قیوم کا ورد جاری ہوا. اس کے بعد یا رحمان کا ورد جاری ہوا. اس کے بعد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ الفاظ کی تکرار کرتے رہے حتیٰ کہ سانس پھول گئی. اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مالک کریم، میری خواہش ہے کہ میں انگور کھاؤں، مجھے انگور کھلا دے. واہ واہ واہ. اپنے رب سے لو کیسی لگائی ہوئی ہے، کہہ رہے میرے مولا مجھے انگور کھلا دے. یا اللہ میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے. سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم، ابھی ان کی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، اور حالانکہ ان دنوں میں انگوروں کا موسم تھا نہیں. ساتھ ہی 2 چادریں بھی میں نے دیکھی. انہوں نے کھانے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں میں بھی دعا میں ساتھ تھا، آمین آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا. تو کہنے لگے کہ جب انہوں نے انگور کھانے کا ارادہ کیا نا، تو میں نے کہا کہ حضور مجھے بھی اس میں شریک کیجیے، کیونکہ میں بھی دعا میں آپ کے ساتھ شریک تھا. آپ دعا کر رہے تھے، میں آمین آمین کہہ رہا تھا. آپ دیکھیں کہ محفل میں آنے والا اگر صرف بیٹھ کر سبحان اللہ بھی کہتا ہے نا تو لنگر کا حصہ اسے بھی مل ہی جاتا ہے. ایسی بات. یہاں یہ دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ کھڑا بندہ آمین آمین کہہ رہا ہے. تو جب انگور آ گئے نا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسے تناول فرمانے لگے. تو یہ بندہ کہنے لگا حضرت آمین تو میں نے بھی کہا تھا. تو فرمایا کہ آؤ آپ بھی آ کر شریک ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو. اب بہرحال جب کھانا شروع کیا تو کہا دیکھو کھا لینا، کچھ بچا کر نہیں رکھنا. لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ انگور کھائے، وہ بغیر گٹھلی کے، بغیر اس کے انگور سے، بیجوں کے بغیر بیجوں کے انگور تھے، اور وہ میں نے کھائے اتنے لذیذ تھے کہ ایسے لذیذ انگور میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے. پھر ابھی یہ انگور کھا رہا تھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ذرا مجھے تنہا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو چادریں ہیں میں ان کو بھی استعمال کر لوں. تو وہ چادریں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے استعمال کی، ایک کو بطور تہبند استعمال کیا، ایک کو اوپر سے اوڑھ لیا، اور جو پہلے لباس لیے ہوئے تھے وہ اپنے جسم سے جدا کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا. اتنے کہ ابھی یہ معاملہ ختم ہی ہوا تھا، آپ آگے بڑھے اور جہاں پہاڑ پر چڑھ کر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یوں دعائیں کر رہے تھے، جب نیچے آئے تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول مجھے لباس پہنائیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہنائے. وہ لباس جو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اتارا تھا وہ اس بندے کے حوالے کر دیا، کہا یہ لو، یہ تم لے جاؤ. اب جب وہ بندہ لباس لے کر جانے لگا، کیونکہ اس نے یہ کہہ کر پکارا تھا کہ اے فرزند رسول مجھے لباس پہنائیے، تو یہ لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے تو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. جب اس نے یہ کہہ کر پکارا نا تو اس بندے کے ساتھ ہو گئے، یعنی اتنی ہمت نہیں ہو پائی کہ ان سے تعارف معلوم کرے. تو اس نے کہا تھا فرزند رسول، تو اسی کے ساتھ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے جن سے تم نے لباس کا سوال کیا اور انہوں نے عطا فرما دیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، یہ ان کی نوازیاں ہیں، یہ کرم ایسے ہی فرماتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس سے میں بات کر کے فارغ ہوا ہی تھا، اور اب میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ یہ اتنے عالی گھرانے کے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، تو میں دوڑ کر ان کے قدموں میں حاضر ہوں، لیکن اب میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا تو اتنی دیر میں وہ تشریف لے جا چکے تھے، اب میں نے چاہا کہ میں ڈھونڈ لوں تو وہ پھر مجھے ملے نہیں۔ یہاں پر سلمان بھائی کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں، ایک واقعہ، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں لو کیسی لگائے، اخروی حاجات کے ساتھ ساتھ اخروی معاملات کے حوالے سے ہم نے آپ کے خوف خدا کے بارے میں سنا، ایک لرزاں و ترساں رہنے والی رب العالمین کے خوف سے شخصیت، لیکن تھر کانپ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ ضرورت کی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہی کی بارگاہ میں سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ کیسی کریم بارگاہ ہے کہ وہ بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے۔ انگور کا موسم ہے نہیں، وہ بے موسم کی عطا فرما رہا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جو اپنے آپ کو مٹا کر ساری چیزوں کو بھلا کر اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے، پھر رب العالمین جل وعلا اسے بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران بھی اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو جواب وہی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ رب العالمین کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ مالک کریم ہے سلمان بھائی، اس کی بارگاہ میں لو لگا لے۔ آج حالات کے تناظر میں بھی ذرا ان باتوں کو ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ میری کم آمدنی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، یعنی ہر لفظ کے ساتھ ہم نے ایک تسبیح جوڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے گزارا نہیں ہو رہا۔ یہاں پر ہم کبھی یہ بھی سوال تو کریں کہ عبادت الہی کے بغیر بھی تو آپ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بھائی اب زندگی ہے گزاری رہی ہے، باقی چیزوں سے فرصت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اپنائیں، اور پھر جتنا ہے نا آپ اس میں برکت پائیں گے، اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ اب میرا پورا ہونے لگا ہے، اب میرا رزق وسیع ہو رہا ہے، بڑھتا بھی چلا جائے گا، نظر آئے گا، لیکن جو موجود ہے سلمان بھائی انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی۔ اپنے رب کو یاد کریں اور پھر بے پرواہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ناموں کی مختلف برکات ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو اس کی شان استغنا کے لائق صفاتی ناموں سے یاد کرتا ہے، کبھی اللہ الصمد پکارتا رہے، کبھی یا غنیوں کا وظیفہ کرے، رب العالمین جل وعلا اسے دیگر چیزوں سے محتاجیوں سے بری کر دے گا، رب العالمین اسے اپنے غیب سے خزانے عطا فرمائے گا۔ اپنے رب کے ناموں کو پکارے تو صحیح، فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے نام ہیں، تو ان پیارے ناموں سے اپنے رب کو پکارے تو صحیح۔ جب یہاں لو لگائے گا، آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ بھائی کو مار دیا تو اب غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ یہ جو غصہ بہت آتا ہے یہ والا وظیفہ ہٹا دیں، یا عفو یا کریم شامل کر لیں، تو آپ دیکھیں کہ مزاج بدل رہا ہوگا۔ جب یہ کہنے کا دل کرے نا، آپ کسی کو اپنی شخصیت کا تعارف بھی کر رہے ہیں، میں یوں 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 یوں، میرے ساتھ ایسے ایسے مسائل، اور مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ جب غصہ بہت آتا ہے کہہ رہے ہیں نا، ایک دفعہ رک جائیں، یہاں پر یا عفو پڑھ لیں، یہاں پر یا کریمو پڑھ لیں، یہاں پر یا لطیفو پڑھ لیں، اللہ کا کوئی نام ایسا یاد کر لیں، وہ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو پرابلمز ہیں نا، جو آپ اپنے اخلاق کی حوالے سے ہی پریشان ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے، یہ دور نہیں ہو رہی، اللہ کے ناموں کی برکت سے یہ پرابلمز بھی دور ہو جائیں۔ کیا بات ہے خالد بھائی، مرحبا، کیا خوبصورت واقعہ سنایا آپ نے۔ مجھے تو یہاں شعر یاد آ رہا ہے، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ تو بندہ بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرے، اس سے دعا بھی کرے، اس سے لو بھی لگائے اور دعا مانگے۔ ہم بھی بعض کو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دل میں ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ آپ جائزہ لے لیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ یوں ہو جائے، بھئی اب اللہ ہی یوں کرے گا تو ہوگا،
لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہونا نہیں ہے. سلمان بھائی ایسے نا امید افراد ہیں اللمان والحق، مریض وینٹیلیٹر پہ ہے نا، ہاں جی، تو بس دعا کریں گے، دعا کرو اس کے لیے آسانی ہو جائے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ مر ہی جائے. ہاں جی، ہاں جی، پردے مراد پوش. اب بھائی مختلف الفاظ ہیں اس کے. ہاں جی، آسانی ہو جائے اس کے لیے، یہ دنیا سے چلا جائے، یہ بھی تو دعا ہو سکتی ہے، اللہ اسے عافیت عطا فرما، ہاں جی، اسے صحت و سلامتی عطا فرما. ایسی بات. جو وہ دعا قبول کرے گا وہ یہ دعا یہ بھی بھی تو دعا قبول قبول کر فرمائے لے گا. واہ واہ تو واہ، اچھے کیا الفاظوں سے پکارے، کیا تو غور کرے کہ مانگ کیا رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں. سبحان اتنی بڑی بارگاہ سے اور مایوسی کی بات ہی مانگ رہا ہوں، اپنی مایوسی کے مطابق نتیجہ چاہ رہا ہوں، تو پھر وہ کیا آنا ہے. صحت مانگے. کیسے کیسے سلمان بھائی مریض ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ ذہن میں نہیں ہوتا، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن جب دعائیں کی جاتی ہیں ان کے لیے نا، اور دعائیں صحت کی جا رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بچہ بیمار ہوگا نا تو والدین کیا دعا مانگیں گے؟ یہ کھڑا ہو جائے، صحیح ہو جائے. والدین جب ایک عمر پر پہنچ جائیں گے، بچہ کیا دعا مانگ رہا ہوگا؟ یہ ذہن کیسے بن گیا یار؟ اس کی جگہ اپنے والدین کی جگہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے تو کیا یہی دعا مانگتے؟ چاہے بچہ کیسی ہی کنڈیشن میں ہوتا، یہ دعا مانگتے یا اللہ یہ چلا جائے. جب دعا مانگتے نہیں یہ کھڑا ہو. ان کا ساتھ چاہیے اور ان کے ساتھ نہیں چاہیے، یہ آپ مینٹلی طور پہ تیار ہوئے پڑے کہ نہیں ان کو وہ چلے بھی جائیں تو بھی یہ سکون میں آ جائیں گے. یہ کیسی سوچ ہے؟ اپنے رب سے مانگے، اس کا فضل مانگے، اس کا کرم مانگے، اور اپنے والدین کے لیے صحت والی، عافیت والی، سنتوں بھری زندگی مانگ لے. جب تک رہیں سکون سے رہیں. اور ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ غیر کی محتاجی سے بچا، کیا بات. چلتے پھرتے اٹھا لے. ایسے ہی. مراد یہ ہوتی ہے کہ مطلب وہ جو بالکل بیڈ ریسٹ پر بندہ چلا جاتا ہے، اوروں کے لیے بھی ایک آزمائش کا سلسلہ بن رہا ہوتا ہے، جی. اس سے خود یہ بچنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بندہ تو اپنے عزیزوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو کوئی اچھے الفاظ ہی استعمال کر لے. مرحبا. اللہ ہمیں اچھے انداز میں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور زبان پر ذکر اللہ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی لاہور سے مظہر اقبال عطاری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ماشاءاللہ عز و جل آج سلمان بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے، اور منعم بھائی مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ عز و جل، اور پیارے عدنان بھائی. آج اس سلسلے میں عدنان بھائی سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور یہ والا کلام اگر اس طرز میں سنا دیں تو دل بہت خوش ہوگا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. جزاک اللہ خیر. جی میرا نام احمد رضا تاری ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو دیدرے پاکی پہ بلوا یہ آقا. مرحبا ماشاءاللہ. آمین. جی میرا نام زہرا بطاری ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، یہ کلام سنا دیں اور میرے لیے دعائے مدینہ بھی فرما دیں. آمین. اللہ بادب حاضری نصیب فرمایا آپ کو. مرحبا. جی پیارے عدنان بھائی، آج برائے مہربانی یہ والا کلام سنا دیں. جو لمحے تھے سکو کے سب مدینے میں گزار آئے. اور سلمان بھائی حاضر مدینہ کی دعا بھی ارشاد فرما دیں. آمین آمین آمین. اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری آپ کو عطا فرمائے. میسیج بھی شامل کرتا ہوں. شاکر بھائی ہیں ملیر سے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کلام سنائیں. اور رضا بھائی ہیں کراچی سے، اور ان کو کلام سننا ہے ارحم ارحم یا رحمان. بہت شکریہ جی، اللہ برکت دے آپ کو. خلیل بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت امام جعفر صادق سنائیں انشاءاللہ. تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، یہ کلام سنائیں. جن پور سے میسیج ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ پر بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھے. آمین.
اور رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ کلام سنائے. عمران بھائی ہیں، اللہ پریشانیاں دور فرمائے، یہ دعا کر دیں آمین. عدنان بھائی کلام سنا دیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، آئی لیو ان بہاڑی. تھینک یو، بہت شکریہ. آگے ہیں جی بہاولپور سے میسج ہے، کلام فارسی کلام سنائیں. تنم فرسودہ جاں پارا. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں. کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک کہوں گا کہ وہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا، تیرے ٹکڑوں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار لاتا غرضا اس کو شفیع، تیری لاتا غرضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، تیرا
سبحان اللہ. مت میری چمکا چمکا گیا قسمت میری چمکا چمکا گیا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا گیا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا گیا قسمت چمکا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا گیا مجھ کو ادھر پاک پہ بلوا گیا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے بس میرا مدینہ. مرحبا ماشاءاللہ. حضرت امام جعفر صادق کی منقبت آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا انشاءاللہ. جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق کر
کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر صفا کے پیکر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پیکر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دل بر امام جعفر غم و علم کر امام جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق صداقتوں کی دلیل جعفر نبی کے عکس جمیل جعفر صداقتوں کی دلیل جعفر نبی کے عکس جمیل جعفر حسینی صورت حسن کی سیرت علی کے ابن جلیل جعفر حسینی صورت حسن کی سیرت علی کے ابن جلیل جعفر علی کے ابن جلیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر نقیب سادات ان کی ہستی نسب میں ایسے اصیل جعفر بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر بروز محشر برائے بخشش ہے آسیوں کے وکیل جعفر ہے آسیوں کے وکیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق کیا ہے ملت پہ تو نے احساس ادا ہو اجر جزیل جعفر کیا ہے ملت پہ تو نے احساس ادا ہو اجر جزیل جعفر کمال ایسا ہے تیرے اندر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر کمال ایسا ہے تیرے اندر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر نہیں ہے کوئی مثیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق ہمیں کسی کا ہو خوف کیوں کر ہے مومنوں کے کفیل جعفر ہمیں کسی کا ہو خوف کیوں کر ہے مومنوں کے کفیل جعفر ابھی مٹے سارے غم ہمارے بس ایک نگاہ قلیل جعفر ابھی مٹے سارے غم ہمارے بس ایک نگاہ قلیل جعفر بس ایک نگاہ قلیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق انہیں مصیبت میں جو پکارے نکالتے ہیں سبیل جعفر انہیں مصیبت میں جو پکارے نکالتے ہیں سبیل جعفر جہاں پہ باطل ہے غم فریدی ہے دین کی وہ فصیل جعفر جہاں پہ باطل ہے غم فریدی ہے دین کی وہ فصیل جعفر ہے دین کی وہ فصیل جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر حضرت امام جعفر صادق
حضرت امام جعفر صادق کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گشتر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر سخا کے پیکر امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پیکر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دل بر امام جعفر غم و علم کر امام جعفر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے اور رضا کے واسطے اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت امام جعفر صادق کی کچھ نصیحتیں انشاءاللہ الکریم میں چاہ رہا ہوں سر اب آپ ان کا بھی ذکر فرمائیں۔ ہاں جی، نصیحتیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی ہدایت اور رہنمائی اور رشد میں بسر ہوئی جی، تو کئی آپ کی ایسی نصیحتیں کہ جن پہ الگ سے ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے، اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع بھی ہوا ہے، داوسامی کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں سے ایک نصیحت تو یہ ہے کہ جو کسی کے ایپ کھولے گا اس کے اپنے ایپ کھول جائیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ تو ایک وہ سرکل ہے کہ جو لوٹ کر وہیں آتا ہے۔ تو کسی کے ایپ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس کے ایپ کھولنے کا شرعی حکم کیا ہے، کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا ایپ کھول کے لوگوں کو بتاؤں۔ تو عام طور پہ جو نا بدنام کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں۔ کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ منفی چیزیں اس کے بارے میں شو کریں گے، اور اب ایک الگ بات ہے کہ وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، سچے ایپ بھی اگر ہوں تب بھی ہر ایک کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی شخص کسی کے قتل کا پلان بنا رہا ہے تو اس کے بارے میں تو بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنا آپ سنبھال لو، آپ کے قتل کا پلان بن رہا ہے، تب تو سمجھ میں آتا ہے، تو وہ فقہ کرام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں جہاں رشتہ آیا اور جس نے رشتہ قبول کرنا ہے اس نے آپ سے مشورہ کیا، تو آپ وہ چیزیں اس کو بتا دیں کہ جو اس کی نظر میں رشتے کے لیے مائنس ہوں۔ تو اب اس میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، اب جیسے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ لڑکا، باقی تو معاملات ہیں لیکن سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ فرض عبادتیں پوری کرنا، اس میں پورا، تو معاذ اللہ آگے سے پھر اس کو لائٹلی بھی لیا جاتا ہے کہ اچھا عبادت تو رب تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، تو باقی معاملے میں تو رشتے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا تعلق اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، کہ جو رب تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا رازق ہے، اس نے جو اس پر عبادتیں فرض کی، جو واجبات اس کے اوپر لازم ہیں پورا کرنا زندگی کے، وہ پورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو جب وہ وہاں پر پورا نہیں اتر رہا تو یہاں کیسے پورا اترے گا؟ بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر ایک کی۔ تو کسی کے عیب کھولنے سے پہلے یہ بندہ سوچ لے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں اپنے عیب کھولنا پسند کرتا؟ تو یہاں پر پھر بندہ تھوڑا رک جاتا ہے۔ تو کہاں عیب چھپانے ہیں، کہاں عیب کھولنے ہیں، کہاں نظر انداز کرنے ہیں، اس کا بھی طریقہ کار رائج ہونا چاہیے۔ اگر قرض کا معاملہ ہے اور خالد بھائی سے میرا ایک تعلق واسطہ ہے، ایک بندہ آگے ان سے قرض مانگتا ہے کہ خالد بھائی یہ قرض دے دیں، اور مجھے پتا ہے کہ اس نے اتنے بندوں سے قرض لیا اور واپس دینے کا اس کا ایک وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرض کھا گیا، کیونکہ یہ جملہ بھی بولا دیا جاتا ہے کہ کھا گیا، قرض دبا گیا۔ وہ کیا ہے کہ جب قرض دبا گیا کا مطلب یہ کہ وہ انکار کر رہا ہو کہ میں نے تمہارا کوئی قرض نہیں دینا، لیکن وہ اقرار کر رہا ہے اور تاخیر کر رہا ہے،
یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی سے آپ نے ایک وعدے پر قرض لیا اس کے بعد اس کو آپ رلائیں. یعنی جتنی لجاجت اور منت اور سماجت کے ساتھ اور جتنے اخلاص کے ساتھ آپ قرض مانگنے گئے تھے اس سے 25% بھی اگر واپس کرنے کا آپ کو جذبہ ہو نا تو پھر آپ میرا خیال اس ڈیٹ کا انتظار نہیں کریں گے. وہ ڈیٹ سے ایک دن پہلے ہی آپ اس کو دیں گے کہ پیارے بھائی یہ نے آپ نے ماشاءاللہ تعاون کیا میرے ساتھ, یہ آپ کا قرض میں واپس کر رہا ہوں. بجائے اس کے کہ وہ دن آ جائے, وہ قرض جس نے واپس کرنا ہے واپس لینا ہے وہ انتظار کرتا رہے, یار اب آیا اب آیا اب آیا. وہ اگلے دن کا بھی انتظار کر لے شاید آج دے دے. تو 2-3 دن انتظار کرنے کے بعد جب وہ فون کرے تو فون پر آپ کہیں گے جی کیا فرمائے کیا حکم ہے. ایسے اجنبی بن جانا بھی تکلیف دیتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا اس نے کیوں فون کیا ہے, سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹوڈ, لیکن یہ جو بھولا بن جانا ہے نا, ہاں جی فرمائیں کس لیے فون کیا تھا. اب وہ جو اس کے دل کی حالت ہوگی کہ یار میں 3 دن ہو گیا تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں قرض واپس کرنے کے حوالے سے, اور آپ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کس لیے فون کیا ہے. بار وہ جب کہہ دے اچھا میں کرتا ہوں, تو یہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا یار تھوڑا سنبھل کے, کیونکہ یہ واپس, یا آپ ہی مجھ سے پوچھ لیں گے یار فلاں بندہ قرض مانگ رہا ہے اور اس کا وہ کیا کروں, مجھے دینا چاہیے کہ نہیں. تو میں بتا دوں گا کہ بھائی مجھے جو معلومات ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک معیار نہیں ہے وعدے کی پاسداری کا. باقی آپ با اختیار ہو, دینا چاہو تو آپ ذہن میں رکھو کہ وہ اس نے اگر 10 تاریخ کا وعدہ کیا ہے تو آپ 25 تاریخ کا ذہن رکھو کہ وہ 25 تاریخ کو جا کے دے گا 15 دن بعد. تو کہاں ایپ کھولنے ہیں کہاں چھپانے ہیں, یہ تو ایک نصیحت ہوگی. ایک اور بڑی پیاری نصیحت ہے, وہ یہ ہے کہ مالدار اور فقیر کون ہے. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مالدار وہ جس کے پاس مال ہو اور فقیر وہ جو الٹ ہو مال نہ ہو. لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری ایک بات کی, وہ یہ ہے کہ مالدار وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے. جی جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے. تو بعض اوقات سلمان بھائی اتنا بعض اوقات پیسہ ہوتا ہے ضروریات سے بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس بندے کی ہرس نہیں جاتی, اس بندے کی سمجھنا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھوک نہیں مٹتی. اس سے پوچھیں جناب کیسی ہے, بس جی کوئی پیڑے حالت ہے بانکے دیہڑے. یہ بھائی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس سے اوپر بچت ہو رہی ہے, ہاں وہ تو ہو رہی ہے. یار یہ کیا انداز ہے, جو رب تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے وہ لوگوں کا شکر ادا کرے گا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, ایک ایک لقمے پہ کریں. تو ایک لقمہ ہمارے منہ سے نیچے اتر گیا حلق سے اور سلامتی کے ساتھ اتر گیا, تو یہ رب تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے. مجھے وہ بندہ یاد آ گیا, سیٹھ کو اس کے ملازم نے کہا کہ حضور میں اپنے بچے کو لے کر آؤں گا, وہ آپ اس کو تھوڑا سمجھائیے. تو وہ سوتا رہتا ہے, سوتا بہت ہے, کام کاج نہیں کرتا. سیٹھ کا وہ دیکھے مائنڈ سیٹ, کہتا اچھا وہ آرام سے سکون سے سو لیتا ہے. کہتا یار ہم تو اتنی گولیاں کھا کے سوتے ہیں تب بھی ہمیں نیند نہیں آتی. تو یہ نعمت کس کے لیے کیا نعمت ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. جب ہم ایک لقمہ توڑ کے منہ کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان غریبوں کا بھی سوچ لیں جو پیٹ میں بھوک ہے اور ہاتھ میں لقمہ نہیں ہے. وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ لقمہ مل جائے, اور بھوک کے بقدر بھی انہیں جتنی بھوک ہے اتنا بھی کھانا نہیں ملتا. تو مالدار وہ جو رب کی تقسیم پہ راضی. اچھا پھر فرمایا کہ فقیر کون ہے, وہ جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی ہے, جب آپ دوسروں کے مال پہ نظر رکھیں گے نا تو جو اپنے پاس چیز ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی, وہ پھر اچھی نہیں لگتی. آپ کا گھر کا پورا اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور کچھ بچت بھی ہو رہی ہے, لیکن آپ نے دوسرے پہ نظر رکھی ہوئی کہ یار اس کے پاس تو یہ بھی ہے جناب, اس کے تو 2 شہروں کے اندر گھر بھی ہیں, تو ہر گھر میں جناب گاڑی اور یہ اور وہ, کیا بات ہے. جب اس پہ نظر رکھیں گے نا تو جو اپنی چیز ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑی لگنے لگ پڑے گی, بری لگنے لگ پڑے گی, تو وہ قدر نہیں ہوگی.
تو اس طرح حدیث پاک میں بھی اشارہ فرمایا کہ مال غنا جو ہے مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، اس میں مفہوم ہے مال داری کی کثرت کا نام غنا نہیں ہے، غنا دل میں کیفیت کا نام ہے۔ جی اگر کوئی شخص کے پاس کچھ رقم ہے لیکن وہ دل میں غنا ہے اس کے، تو وہ 2 درہم کما کے بھی 1 درہم خالد بھائی راہ خدا میں دے دے گا، اور جس کا دل غنی نہیں ہے نا اس کو آپ 100 درہم بھی دے دیں، وہ 1 درہم دیتے ہوئے بھی ایسے اس کا ہاتھ ایسے واپس ہوگا، اتنا ایسے جاتا ہے، ایسے جانے کے لیے آگے جانا چاہیے، وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے 1 قدم پیچھے، سوچتا ہوں اپنے قدم بڑھاتا ہوں، ہٹا لیتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو یہ ایسے ویسے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو جنہوں نے دینا ہوتا ہے نا وہ دل کھول کے پیش کرتے ہیں کہ رائے خدا میں دے رہے ہیں نا یار، جی اللہ برکت دینے والا ہے۔ مرحبا۔ تو یہ آپ کے اقوال میں سے 2 اقوال صرف میں نے آپ کو بتائے۔ جی ماشاءاللہ۔ منیم بھائی میں چاہوں گا کچھ ذکر خیر آپ بھی فرمائیں حضرت امام جعفر صادق کی نصیحتوں کا، آپ کے اقوال کا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اقوال ہیں انتہائی جو ہے وہ نصیحت آموز بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں، جیسا کہ استاد صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے نصیحتیں کرتے ہوئے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر تم ان کو یاد رکھو گے تو زندگی بڑی کمال کی گزرے گی اور انشاءاللہ موت بھی قابل رشک آئے گی۔ انہی میں سے جس طرح استاد صاحب نے فرمایا، انہوں نے جو نصیحت کی تھی وہ اپنے بیٹے کو وہ یہ تھی کہ اہل علم کی صحبت اختیار کرو، اہل علم کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نفع ہوگا۔ اور یہ آج کل ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ اہل علم جو ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی صحبت بہت کم اختیار ہوتی ہے۔ تو اگر اہل علم کی صحبت اختیار کی جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا، کہ دنیا کے اندر بندہ شرعی مسائل بھی ان سے پوچھتا رہتا ہے اور فکر آخرت کے حوالے سے بھی اس کو ایک سبق ملتا رہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو اس کا جو ہے مجھ پر وبال آئے گا، یہ کام اگر میں اس کو اس انداز میں کروں گا تو اس کا مجھے ثواب ملے گا۔ تو علماء کی صحبت ویسے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، لیکن آپ نے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ علماء کرام کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرو۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر نصیحتوں کا مطالعہ کیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحتوں میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کچھ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ بزدل تھا کہ بزدل کی صحبت اختیار نہ کرو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ تم بزدل کی صحبت اختیار کرو گے تو جب تم پر مشکل وقت آئے گا یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص، کہا اس کی صحبت اختیار نہ کرو کہ یہ تمہیں بھی جو ہے وہ دھوکہ دے گا، کیونکہ جو بندہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو وہ تمہیں بھی جو ہے وہ دھوکہ دے جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، تو دوست تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہا کہ بہت زیادہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے وہ اس کو خود بھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ اس کی صحبت سے بچو اس لیے کہ وہ تمہیں بھی دھوکہ دے دے گا۔ اس طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے، اہل علم لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ مرحبا، اللہ برکت دے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غصے میں آتے ہیں اور پھر ایسی باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں کہ جو کرنے کی نہیں ہوتی اور پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طلاق بھی ہے، 3 طلاقیں دے دیں گے اور پھر جو ہے وہ بعد میں بولیں گے ہائے یہ کیا ہو گیا، اب تو طلاقیں آپ نے دے دی۔ امام جعفر صادق کا ایک فرمان سنیں۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، حضرت امام جعفر صادق کے ارشاد کو۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمہ بنت جعفر الاحمسی ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق سے کہا، انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ آپ کے بارے میں یوں جو ہے آپ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ بھی اگر کسی نے غلطی سے یا غصے میں یا جہالت سے 3 طلاقیں دے دی تو وہ 1 طلاق جو ہے وہ قرار دی جائے گی، کیا ایسی بات ہے؟ قال معاذ اللہ، امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، ما ھذا من قولنا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فرماتے ہیں جس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو طلاقیں اس کی پھر 3 ہی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ منہ سے بول رہا ہے، یہ تلوار بعض کا جب چل جاتی ہے غلطی سے چلے تو بندہ مار ہی دیتی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں۔ تو اپنی زبان کا استعمال بھی کریں۔ تو
جو ہے وہ سوچ کر اور دیکھ بھال کر کریں، اور جو اچھے انداز صلحاء بتا رہے ہیں، ہمارے امام جعفر صادق بتا رہے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ ہم نے انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے، ہم نے ان کا ذکر بھی کرنا ہے، ان کی یاد بھی منانی ہے، نیاز بھی کرنی ہے، کنڈوں کی نیاز بھی بالکل کرنی بھی ہے، کھانی بھی ہے۔ یہ سارے کام ہیں انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں دنیا میں کھا رہے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ وہ رب جو ان کی برکت سے دنیا میں کھلا رہا ہے، وہ ان کی برکت سے جنت کی ابدی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ان کا زندگی کا انداز ہے، جو ان کی وصیتیں ہیں، نصیحتیں جن کا ذکر تفصیل سے بھی ہوا، کچھ میں نے جو ہے وہ اختصار میں نے بھی عرض کیا ہے، یہ کون اپنائے گا؟ سچائی کون اپنائے گا؟ آپ کو جعفر کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، یہ شعر کا میں نے ایک مصرع لیا ہے، آپ کی منقبت کا شعر ہے۔ تو صادق آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ صادق کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ آپ سچ بولنے والے تھے، اور ہم تو ایپ سے فضول کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فضول میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ذرا نظر کریں، اور یہ فیضان لینے کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، نیاز بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، یہ اچھے اخلاق بھی اپنائیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق کا جو فیضان ہے اور آپ کے جو پیارے پیارے دیے ہوئے مدنی پھول ہیں، آپ کی جو انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ۔ نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے